نشتر پارک میں جب انجمن طلبہ اسلام کے میلاد کے جلوس میں بم دھماکے ہوئے تو انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان اور علماء اکرام جن کی تعداد 63 تھی ان میں حفاظ قرآن بھی شامل تھے، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ فلسطین جو کہ انبیاء کی زمین ہے، فلسطین وہ زمین جہاں پر ہمارے مسلمان قبلہ بستا تھا، پہلا قبلہ اول جسے کہا جاتا ہے، اور معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبارک سفر پر جانے کا واقعہ پیش آیا تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن مجید فرقان مجید میں موجود ہے۔ تو ہم اس سرزمین پر نہتے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و بربریت، وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ملک ہو، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اسی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اجاز جامی صاحب جو کہ امام ہیں ہمارے جامعہ مسجد گلزار مدینہ احمد شاہ نوری پٹھان کے، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے ریلی کے شرکا سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے اپنا خطاب فرمائیں۔ جناب قاری محمد اجاز جامی صاحب۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، جواب دے سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ الحمدللہ رب العالمین، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے میری زندگی کا مقصد تیری زندگی کی، تیرے دین کی زندگی کی سرفرازی ہے۔ میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ سامعین حضرات، آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگوں نے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے اور ان کی حمایت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے اپنے بیان سے حاضری لگوائی۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا وہ مقام اور وہ وقت یاد دلا رہی ہے کہ جس وقت ہم پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرتے تھے اور ہماری پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکم چلتا تھا، اور آج وہ مسلمان جو 57 اور 58 ملکوں کی، اسلامی ملکوں کی تعداد تو رکھتے ہیں لیکن کسی ظالم اور جابر کو ایک بیان دینے تک ہمت اور وقت نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کیوں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ بوڑھے بزرگ خواتین اور بچے جو ہیں وہ ہمیں پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کو اور ہماری نصرت کو پہنچو، لیکن مسلمان اس وقت جو 57 اور 58 اسلامی ملک جو لاکھوں کی اور اربوں کی تعداد رکھتے ہیں لیکن ان کی نصرت اور مدد کو نہیں پہنچتے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تمام نقطۂ فکر کے لوگ جو ہیں یہاں کٹے ہیں، لیکن ہماری یہاں صبح حالی نظر آ رہی ہے کہ کچھ لوگ یہاں موجود ہیں اور کچھ جو ہے وہ دکانوں پہ موجود ہیں۔ تو جب ہمارا حال یہ ہے تو ہم جہاد کے لیے کیسے نکلیں گے اور اپنی جان کیسے پیش کریں گے، اسلام کے لیے کیسے نکلیں گے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، وینصرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا،
اور تم ایک ثابت قدم بھی رکھے گا. اور غزوہ بدر کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور حق کے اوپر چلنے والے مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی مومن حق ہیں اور سچے مومن ہیں. رب کریم کی بارگاہ میں التجا کی اور دعا کی اور 313 تھے اور مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن رب کریم نے ان کی دعا کو بھی سنا اور جو ہتھیار بھی نہیں رکھتے تھے تعداد میں بھی تھوڑے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش بھی برسائی اور وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ کو ثابت قدم بھی رکھا اور آسمان سے جو ہے وہ فرشتے بھیجتے ہوئے نصرت اور مدد بھی فرمائی. اور آج تک ان کا نام جو ہے وہ زندہ ہے اور قرآن میں ہے اور ان کی ہم مثالیں پیش کرتے ہیں. آج وہی مسلمان اپنے رب کو صحیح طریقے کے اوپر جو ہے وہ مانیں، اس کے حکام کے اوپر چلیں اور اپنے رسول کو مانیں، قرآن کے اوپر ایمان رکھیں اور اتحاد اور یقین اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں. تو وہ وقت نہیں کہ ہم جن کفار کو باطل کو اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ روندے گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو صبح اور شام کسی وقت بھی کسی مسلمان بھائی کی جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اگر اس کے پاس پوری دنیا ہو اگر وہ خرچ کر لے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنے وہ قدم چل کے جہاد کے لیے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کسی مسلمان بھائی کی نصرت اور مدد کے لیے نکلے گا اور اتنا اللہ اس کو جو ہے ثواب عطا فرمائے گا. اگر کوئی بھی اللہ کے راہ کے اوپر شہید ہو جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کو بخشوائے گا. اور مسلمان کی زندگی یہ تو قید خانہ ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے آگے کے لیے بڑے انعام رکھے ہیں، اس کے لیے اخروی زندگی ہے اور فرمایا پھر اس کے لیے جو شہادت کی موت جو ہے وہ لیتا ہے اسی کے لیے اس کی حیات ہے اور اسی کے لیے اس کے دوام ہے. تو ہم جب دنیا سے رخصت ہوں گے اور شہید ہو کر کریں گے تو پھر ہماری دنیا کی بھی زندگی ہے اور اخروی زندگی بھی ہے. تو اس لیے صاحبوں ہم اپنے مسلمان جو فلسطین کے بھائی ہیں ان کے حق میں جو ہے وہ آواز بلند کریں، جہاد باللسان کریں. ہم سے یہی ہو سکتا ہے اور ہم تو جا نہیں سکتے اگر حکومت کرے اور یہ طاقت حکومت کے پاس ہے اور یہ طاقت جو ہے ہماری فوج کے پاس ہے. اگر فوج اعلان کرے اور حکومت اعلان کرے تو جتنے بھی ہمارے بھائی کھڑے ہیں یہ آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ لیں گے. اور اس لیے وہ لوگ جو موت سے ڈرتے ہیں اور وہ جب مسلمانوں